بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نوع آخر من الجملة الفعلية، وهو ما كان في أول الفعل للنافية. یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ آپ جانتے ہو اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز فعل. اور پہلی حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات. یہ آپ جانتے ہو پہلا فعل ہے، دوسرا مفعول فیہ ہے، اور قطات اس کا فاعل ہے. جملہ فعلیہ خبریہ ہے. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں. قطات اور نمام کے معنی آتے ہیں چغل خور، یعنی جو لوگوں میں ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر ان میں فتنہ برپا کرتا ہو، فساد پھیلاتا ہو، ان کی ایکتا کو اور اتفاق کو اور اتحاد کو پاش پاش کرتا ہو، سپوتاز کرتا ہو. داخل نہیں ہوگا جنت میں چغل خور، چغل خور. تو قط یقط قطن کے معنی آتے ہیں جھوٹ بولنا، کپڑے کو لمبائی میں کاٹنا، اور یہاں اس کے معنی ہے چغل خور. جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور، جو لگائی بجائی کی باتیں کرتا ہے. لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتے ناطے کو کاٹنے والا. قطع یقطع قطعا کے معنی آتے ہیں کاٹنا، باب فتح یفتح سے ہے. اور رشتے ناطے کو کاٹنے والا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص بلا کسی شرعی وجہ کے، بلا کسی شرعی وجہ کے، ایک وجہ ہے، کوئی شرعی وجہ ہے، رشتہ داروں میں کوئی ایسا گناہ ہے، کسی ایسے غلط کام میں وہ ملوث ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھوں، تعلق رکھوں، تو میں بھی اس گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں. یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ حسب معمول تعلقات رکھے تو پھر یہ اس گناہ میں زیادہ جری ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے آپ ان سے تعلق کاٹیں. تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن بلا وجہ آپ ان سے تعلق کاٹ رہے، کوئی وجہ بھی نہیں، یا آپ بلا وجہ ان سے تعلق کاٹنے کو آپ حلال سمجھ رہے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں. اسی طرح سے اس کے ایک معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ابتدا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، سزا کو بھگتنے کے بعد اور آگ میں جلنے کے بعد آخرکار ایک نہ ایک وقت داخل ہو جائے گا اپنے ایمان کی بنیاد پر. لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتے ناطے کو کاٹنے والا. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، تو لدغن کے معنی آتے ہیں سانپ یا بچھو کا ڈسنا، سانپ کا بچھو کا لدغ یلدغ لدغن باب فتح یفتح سے ہے. اور جحر کے معنی آتے ہیں سوراخ، اور واحد ایک اس کی مؤنث آتی ہے واحدہ. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، نہیں ڈسا جاتا ہے مومن کو ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ، ایک سوراخ سے دو مرتبہ. یہ جو ہے دنیا کے بارے میں اگر کوئی دھوکہ کھا لے وہ تو اتنا کوئی قابل مذمت نہیں ہوتا ہے، لیکن دین کے بارے میں ایک بہت بڑا اصول ہے کہ دین کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں سے اور ان کے شر و فتن سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے جس کو اپنا کر آدمی ان کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے. تو یہ ایک شاعر تھا ابو برہ،
ابو غرہ جو تھا یہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا، ان کے خلاف کافروں کو بھڑکاتا تھا اور ان کے شانہ بشانہ رہ کر مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کیا کرتا تھا، بری بری باتیں کہتا تھا۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا۔ تو جب ایک قیدیوں کے ساتھ آیا تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی عاجزی کی اور بڑی منت سماجت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ لیکن جب یہ رہا ہو کر گیا تو پھر اس نے وہی کیا جو کرنا تھا، تو پھر غزوہ احد پر یہ گرفتار ہو گیا، پھر اس نے ویسا ہی کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو مار ڈالا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس دوران سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کے شر و فساد سے، اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو امن یأمن، امن کے معنی آتے ہیں باب سمع یسمع سے محفوظ ہونا، جار کے معنی آتے ہیں پڑوسی، اس کی جماعت ہے جیران، اور بوائقہ، بائق یبعق بأقن، بائق یبعق بأقن فهو بائق، یہ باب نصر ینصر، باب نصر ینصر۔ لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، جسد کے معنی آتے ہیں جسم اور اس کی جماعت ہے اجساد، اور غذیہ غذا یغزو غذا، باب نصر ینصر سے معنی آتے ہیں غذا دینا، غذا کھانا، غذا کھانا۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا جسم جو حرام سے پلا ہو، جس کو حرام کی غذا ملی ہو، جس کو حرام سے پالا گیا ہو، حرام کی غذا دی گئی۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جس کو، ایسا جسم جس کو حرام کی غذا دی گئی، تو یہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تو ہوا یہوی ہوا ان کے معنی آتے ہیں محبت کرنا، باب ضرب یضرب سے ہے۔ تو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش، ہوا کے معنی آتے ہیں خواہش، اس کی خواہش اس دین کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا، اس دین کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا، یعنی عقلی محبت، کیا عقلی محبت اس درجے کی ہو جائے کہ وہ تمہاری طبیعت بن جائے، وہ تمہاری طبیعت، اس کے بغیر تمہیں مزہ ہی نہ آئے گا۔ ہر دین کے کام کو کرنے میں تمہیں ایسا مزہ محسوس ہو جیسے تم اپنے کسی جسمانی چیز جس سے تمہارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ تمہاری من پسند چیز ہوتی ہے، جیسے تم اس کو پسند کرتے ہو، ایسے ہی تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر تمہیں چین اور سکون ہی نہ آئے۔ اور اس کی کسوٹی یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملے اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے ہم بے چین ہو جائیں۔ تو یہ ہے، تو یہ عقلی محبت ہے۔ عقلی محبت، ایک بیمار ہے وہ دوائی پیتا ہے، اس کو دوائی اگر کڑوی بھی ہو اور کبھی سرجری بھی کراتا ہے، اللہ بچائے ہر ایک کو اور ہمیں بھی، تو کبھی سرجری کراتا ہے اور اس سرجری سے ظاہر اس کے جسم کو کاٹنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف برداشت کرتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی طبعی محبت ہے، نہیں، عقلی اس کو پتہ ہے کہ اس کو برداشت کروں گا تو مجھے صحت ملے گی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت کرتے کرتے آدمی اس درجے کو پہنچ جائے کہ شریعت کے کاموں کو کرنے میں اسے سکون محسوس ہو اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے آدمی بے سکونی اور بے چینی اور بے اطمینانی محسوس کرے۔ تو مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع ہو جائیں جو کچھ میں لے کر آیا۔ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، روع یروع ترویع عن باب تفعیل سے ہے گھبرانا، خوف کھانا، گھبرانا، خوف کھانا۔ لا يحل لمسلم، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی مسلمان کو ڈرائے۔ تو یہ ایک موقع پر ایک مسلمان سو رہا تھا اور دوسرے نے اس کی رسی چھپا لی اور وہ اٹھا تو گھبرا گیا، میری رسی کہاں چلی گئی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی مسلمان کو، باب تفعیل سے ہے، یہ ترویع اس کے معنی آتے ہیں، باب آتا ہے، تو حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کو ڈرانا، کسی مسلمان کو ڈرانا۔ جیسے آج بھی بہت سارے جھوٹ بول کر آدمی کو ڈرا دیتے ہیں کہ تیرا ایسا ہو گیا، کسی کو فون کر دی، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، یا تم فیل ہو گئے ہو، ہے نا، ایسے ہی بتا دیا، یا یہ کہ تمہارا گھر میں کوئی نقصان ہو گیا۔ تو یہ تمام کہ یہ حلال نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ اس سے مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما، بغیر کسی جرم کے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بات؟ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، تو صورت کی معنی تصویر، اس کی جمع آتی ہے سور، کیا آتی ہے؟ سور، اور کلب کے جمع آتے ہیں کتا، اس کی جمع آتی ہے کلاب۔ ملائکۃ ملکن کی جمع ہے فرشتے، داخل نہیں ہوتے ہیں فرشتے ایسے گھر میں جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو، تصویر یا کوئی یعنی جاندار کی تصویر ہو یا کتا شوکیہ جو آج پال رکھتے ہیں، اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں، یہ ایسا گھر رحمت کے فرشتوں سے محروم رہتا ہے۔ تو علماء نے اجازت دی ہے ایسا کتا جو کھیتی باڑی کی یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے، اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے وہ تصویریں جو بچھونے پر پڑی ہوں، جو بچھونے پر ہوں، نیچے فرش پر ہوں، تو ایسی جن کو پاؤں سے روندا جاتا ہو، ان کو کسی دیوار کے ساتھ نہ رکھا ہو، فریم میں نہ رکھا ہو، بلکہ فرش پر بچھی ہوئی اور ان کو پاؤں سے روندا جاتا ہے، کہتے ہیں ایسی تصویریں اگر ہوں تو وہ فرشتوں کو آنے سے نہیں روکتی۔ لیکن شوکیہ تصویریں، کھل گیا، شوکیہ تصویریں یا دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی جاندار کی تصویر، اور اس کے ساتھ کہ جاندار کی تصویریں، بے جان درخت کی تصویریں، کسی عمارت کی تصویر، کسی پتھر کی تصویر، پہاڑ کی تصویر، اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو گویا کہ اس سے کون سی تصویر نکل گئی؟ جو مجبوری کی وجہ سے نکلی، اور یا وہ تصویر جو بے جان کی تصویر ہو، بے جان کی، اور وہ کتا جو شوقیہ پال رہا اس کی وجہ سے فرشتے جو گھر کی حفاظت کے لیے یا مویشیوں کی ہو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ بالکل کتا چاہے وہ ضرورت سے پالا ہو یا بلا ضرورت پالا ہو، ہاں، اور تصویر چاہے ضرورت کی وجہ سے یا بلا ضرورت کے ہو، ایسے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہی، فرشتے داخل ہوتے ہی۔ تو بہرحال تو مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے تو کیا کہتے ہیں، فوٹو کھینچنے کی تو اجازت دی ہے علماء نے، جیسے پاسپورٹ ہے یا آئیڈینٹی کارڈ ہے یا اسی طرح سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اپنے کاغذات کے، تو اس میں تو اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت فوٹو کھینچنا یہ جائز نہیں۔ اگرچہ اب علماء اجازت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں بہتر یہ ہے کہ نہ آدمی فیس بک پر اپنی تصویر چڑھائے اور نہ یوٹیوب پر چڑھائے، نہ اور کہیں چڑھائے، اس لیے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس میں اس چیز پر، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے جس میں آدمی کی زیادہ سیفٹی ہو، جس میں آدمی کے لیے زیادہ احتیاط ہو۔ اسی لیے ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اپنی تصویر نہیں دیتے ہیں، جیسے مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی ان کی کھینچ لے وہ ان کا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ محکم دارالعلوم دیوبند، تو اسی طرح سے اور ہمارے بڑے علماء ہیں وہ اپنی تصویر کھینچتے ہیں، کوئی کھینچ لے تو وہ ان کا گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تصویر کھینچنا چاہے وہ بچھونے پر رکھنے کے لیے ہو یا وہ روندی جاتی ہو، یہ کسی بھی صورت میں جاندار کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک، یہاں تک کہ ہو جاؤں میں اس کے نزدیک پیارا اس کے والد سے اور اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ ہو جاؤں میں پیارا اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، تمام۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ چھوڑے وہ اپنے بھائی کو، کیا چھوڑ دے وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس نے چھوڑ دیا 3 دن سے زیادہ،
فماتا پھر مر گیا، دخل النار وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں حجر یحجر کے معنی آتے ہیں تعلقات کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ اخا اس کی جمع آتی ہے اخوت، تو یہ جو ہے بلا وجہ کسی سے ترک تعلق کرنا، بات نہ کرنا، اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم، سیدھا جہنم۔ تو اس کی کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے ذاتی کسی معاملے کی وجہ سے، لیکن دینی معاملات میں یہ حکم نہیں ہے، وہاں اگر آدمی کو لگے تو وہاں بات چھوڑ سکتا ہے، یہ ثابت ہے۔ تو دینی معاملات میں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے اس کی صورت کیا ہے کہ جس کے ساتھ تعلقات ترک کی ہے، آدمی اس کو سلام کر دے، یہ سلام کر دے گا، یہ اس وعید سے نکل جائے گا، اور وہ اگر سلام کا جواب نہیں دے گا تو وہ اس وعید میں شامل رہے گا۔ لا تنزع الرحمت الا من شقی، شقی کے معنی آتے ہیں بدبخت، شقی کے معنی کیا آتے ہیں؟ نزع ینزع کے معنی آتے ہیں سلب کرنا، نکالنا۔ نہیں نکالا جاتا ہے رحمت کو، نہیں سلب نہیں کیا جاتا ہے رحمت کو مگر بدبخت سے، کس سے؟ بدبخت سے۔ لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه، حلال نہیں ہے کسی آدمی کا مال مگر اس کی دل کی خوشی سے، دل کی خوشی سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بلا اجازت کسی کی چیز استعمال، اسی طرح سے زور زبردستی سے مسجد کا چندہ لینا اور مدرسے کا چندہ لینا یہ بھی جائز، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، رضامندی سے، زبردستی سے کوئی چیز چاہے وہ اپنی ذات کے لیے ہو یا دینی کاموں کے لیے ہو وہ جائز نہیں ہے۔ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، یہ لا جو ہے لا کلب لا جرس، فیہا کلب ولا، یہ لا زائد ہے۔ جرس کے معنی آتے ہیں گھنٹی، اور کلب کے رفقتاً کے معنی آتے ہیں جماعت، رفقتاً کے معنی یہاں کیا آئیں گے؟ جماعت اور ساتھی، جماعت اور ساتھی۔ لا تصحب الملائکۃ، ملائکہ ساتھ نہیں رہتے ہیں، رفقتاً ایسی جماعت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں ملائکہ، ایسی جماعت کے جس میں کتا ہو اور گھنٹی ہو، میوزک، دونوں چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں۔ کتا رکھنا بھی اور میوزک بجانا دونوں حرام ہیں۔ جس جماعت کے اندر یہ ہوں گے ان کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے۔ اللہ ہی شریعت کو پڑھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔